إبراهيم ومن أحسن من الله صدقا ونحن له عابدون صدق الله العظيم. سورة برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 تک الحمدللہ ہم سب نے درس پا لیا. ممکن ہے آج پارہ نمبر 1 کی تکمیل ہو جائے. اللہ پاک فیضان رمضان کے سائے تلے رکھتے ہوئے آج کے خصوصی درس کو جاری فرمائے. گزشتہ درس کا ایک خصوصیت کے ساتھ آیت نمبر 37 کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے اللہ پاک نے قیامت تک کے تمام مومنوں کو ایمان لانے والوں کو مل کر صحابہ کرام کے ایمان کو بیس بنانے کا آرڈر فرمایا. صحابہ کرام کی طرح اگر ایمان اور عقیدہ رہا تو ہدایت پر ہوں گے, نہیں تو پھر ضلالت اور گمراہی اور شقاق میں ہوں گے. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ بندہ مومن اعمال اپنی حیثیت کے مطابق کرے اور کر بھی رہے ہیں. ظاہر ہے صحابہ کی طرح عمل تو کسی بھی حال میں نہیں کر سکتے. اگر صحابہ کی طرح عمل کرنا ہوتا تو صحابہ کی فضیلت اور عظمت کا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ تو آپ بھی وہی ہو جائے. اس لیے اللہ پاک جانتا تھا کہ قیامت تک عمل کرنے والے اپنی اپنی حیثیت سے اپنی اپنی کیٹیگری میں رہیں گے. لیکن ایمان چونکہ ماننے کا نام ہے, ماننے کا تعلق دل سے ہے اور دل سب کو ہے, لہذا ایمان کے اعتبار سے صحابہ کو بیس بنایا اور کہا کہ تم ایمان میں صحابہ کو آئیڈیل بناؤ, ایمان میں صحابہ کو بیس بناؤ. اعمال میں قرآن پاک میں کہتا ہے اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کیپیسٹی اور قدرت کے مطابق اللہ پاک تمہیں تکلیف دیتا, اتنی ہی تکلیف دیتا جتنی آپ کو طاقت ہو, اتنی قدرت ہو. اگر آپ کو صرف یہ بول دیا جائے کہ اسلام کے لیے چلو جہاد کرنے کے لیے ہو گیا, بڑے بڑے پیروں کی تو بات نہیں مانے گا, کیا لے کے بیٹھے. آج ایمان کی کمزوری اتنی ہو چکی ہے کہ آپ اس طرف توجہ نہیں دیں گے, بلکہ کوئی اگر لڑتا اڑتا دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھا رہے گا کہ میں بات چھوڑ اس طرح سے. مگر پہلے کا جو صحابہ کرام کا تصور ہوتا تھا, اگر ذرا سا بھی سن لیتے تھے اسلام کے خلاف, نبی کے خلاف, بس اچھل پڑتے تھے, کود پڑتے. حضرت علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے سے منسوب روایت ہے کہ ایک عورت شتم النبی صلی اللہ شتمت النبی, ایک عورت علی پاک کو گالی دے رہی, سب کو شتم کر رہی تھی, گالی دے رہی, ناسمجھی کی بنیاد پر آئی. حضرت علی نے اسے قتل کر دیا, اور قتل کر دینے کے بعد رسول اللہ کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا. اور نبی فرماتے ہیں قتل کر کے پہلے بولتا تو کچھ کرتا نہیں. کہا یا رسول اللہ اگر پہلے بول دیتا تو آپ منع کر دیتے, میں جانتا ہوں آپ کا رسول العالمین ہے, لیکن سرکار یہ بھی سچ ہے, ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے کہ ساری کائنات کا وجود آپ کے صدقے میں ہوا ہے, تو ہماری جان, آل, اولاد, مال یہ سب آپ کے صدقے میں, تو جو آپ ہی کو گالی دے اس کی جان نہیں ہے, تو میں نے جان کو نہیں بے جان کو مارا, اور جان کے بدلے میں جان ہے نا, بے جان کے بدلے میں جان نہیں ہے. کمال ہے. نبی پاک مسکراتے ہوئے ان کو ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک قتل کر دیا تم نے تو کیا. خیر کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو آپ کو بیس بنانا ہے, عمل کو نہیں بنا سکتے آپ, کیونکہ ان کی طرح آپ عمل کر ہی نہیں سکتے اور آپ اس کوالٹی کے ہے ہی نہیں کہ آپ عمل ویسا پیش کرو. بس یہ دعا کر سکتے ہیں مولا ان کے صدقے میں ہمیں بخش دے, ہمارے اعمال کو قبول فرما, لیکن نہ کر سکتے تو ایمان کو بیس بناتے ہیں. آج کی آیت کریمہ بڑی اچھی آیت ہے, توجہ دیجیے گا. آیت نمبر 138 صبغۃ اللہ. صبغہ معنی ہوتا ہے رنگ, رنگ سمجھے نا, اللہ تعالیٰ ملا ہے رنگ, اور اللہ مانے اللہ. صبغۃ اللہ بولے تو اللہ کا رنگ. ماشاء اللہ اللہ ہے, اللہ پر کہاں ہے,
اللہ ताला आपको सलामत रखे, हम बच्चों की खातिर, हमारे तमाम बुजुर्गों को सलामत रखे, हम बच्चों की खातिर। भाई उल्टा हो गया भाई। हाँ, पहले बच्चे जवानों को उठाते थे नमाज के लिए, आज बूढ़े लोग जवानों को भी उठा रहे हैं तो नहीं उठ रहे हैं। इसलिए इनका रहना बहुत ज़रूरी है आज, ताकि कम से कम हम नौजवानों को नमाज की तलकीन और इबादतों की तलकीन मिल सके। नबी फरमाते हैं, तुमने जो बुजुर्ग हैं उनके वसीले से तुम्हें हम रिस्क भी देते हैं और मदद भी करते हैं, ये अल्लाह फरमाता है हमारे कुरान शरीफ के हदीस में। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। मैं थोड़ा चुप इसलिए रहता हूँ ताकि आप अट्रैक्ट हो हमारी तरफ। अल्लाह का रंग, दिमाग खराब हो रहा है। अल्लाह पाक तो जिस्म से पाक है, रंग तो चढ़ता उस पर जो जिस्म वाली चीज हो ना। अब दीवार पर रंग चढ़ेगा ना, हवा पर रंग चढ़ा सकते क्या? नहीं चढ़ा। जो बेजिस्म हो, जो लामकान हो, जिसमें मकान नहीं हो, रंग कैसा? सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, इसको बोलते हैं वही। या तो ये आयत मुअव्वल है या मुतशाबिह। अब मुअव्वल मुतशाबिह की तफसील करने से के बगैर मैं आपको समझा दूं, ये मुराद क्या है वो अल्लाह जानता है, इसकी मुराद क्या है अल्लाह रसूल जानता है। लेकिन एक लफ्ज अहले मोहब्बत है, आप तो समझिएगा, सिबगत अल्लाह से मुराद है रसूलुल्लाह। अल्लाह का रंग मुख्तलिफ हदीसों से आप जब देखते हैं, तो सबसे बड़ी हदीस आपको सुना दूं, जिसने रसूल को देखा उसने खुदा को देखा। तो जिस पर रसूल पाक की सीरत और कैरेक्टर का रंग चढ़ गया, वो गोया अल्लाह का रंग चढ़ गया। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। और आगे फरमाता अल्लाह, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह से अच्छा रंग किसका? अल्लाह से अच्छा रंग किसका? अल्लाह से ज्यादा रंग के एतबार से कोई अच्छा नहीं। ये माना, कोई अच्छा नहीं। कौन हो सकता है जो अल्लाह से ज्यादा रंग में अच्छा हो? याद रखिए, अल्लाह की आप तारीफ करें या ना करें, वो ऑटोमेटिक तारीफ के लायक है, वो ऑटोमेटिक। लेकिन मखलूक अगर आप हैं तो रसूलुल्लाह की तारीफ करना, ये अल्लाह पाक फरमाता है। सूरह फतह नंबर 8 में आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए हबीब मुकर्रम, हमने आपको जन्नत की खुशखबरी देने वाला और जहन्नम से डराने वाला इसलिए बना करके भेजा, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए लोगों तुम अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और ए ईमान लाने के बाद वालों रसूल की ताज़ीम करो, रसूल की तौक़ीर करो, व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, फिर जा करके अल्लाह की पाकी बयान करो। पहले अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी देने वाला रसूल को बनाया, जहन्नम से डराने वाला रसूल को बनाकर भेजा, ये बताया। उसके बाद कहा कि ईमान लाओ अल्लाह रसूल पर, ये ईमान, और ईमान के बीच में नबी की तारीफ, नबी की ताज़ीम, नबी की तौक़ीर बीच में, और उसके बाद कहा अल्लाह की तारीफ बयान करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। क्या मतलब? अल्लाह की तारीफ और तस्बीह में, इबादतों में कुछ अगर कमी बेशी भी हो गई ना, तो ताज़ीम रसालत आपको कंप्लीट कर देगी। क्यों? कि आपकी आंख नहीं है अल्लाह को देखने की ताकत रखने वाली। इसीलिए कहा गया नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। लेकिन फौरन फरमाते रसूलुल्लाह, अगर तेरे अंदर ताकत नहीं है तो ये समझो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। सही है। तो ऐसा कहा, ये किसके लिए कहा? सहाबे किराम के सामने जब रसूल फरमा रहे हैं तो 1400 बरस वाली आंख तो समझ नहीं कि कैसी हो सकती है, अब आप समझ सकते हैं। खैर, कहना ये है अल्लाह से बेहतर रंग वाला कौन? अल्लाह की बारगाह से ज्यादा अच्छा रंग किसका? मतलब किसी का नहीं, किसी का रंग अल्लाह से ज्यादा अच्छा नहीं। और ये रंग से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। क्यों? अल्लाह जिस्म से पाक, मकान से पाक है। तवज्जो दीजिएगा। और रंग चढ़ता है जिस्म पर और मकान पर, और ये सिफत खल्क में सबसे आला मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह का रंग से मुराद ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तसव्वुफ की बात। हज़रत उस्मान गनी तफसीर में आप देखेंगे रज़ियल्लाहु ताला को, दो नूरे नज़रे मुस्तफ़ा के शौहरे नामदार, ज़ुन्नूरैन, एक रुक़ैया, दूसरी उम्मे कुलसूम,
نبی پاک کی دو بیٹی ایک بار دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی اور کہا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان سے شادی کرا دیتا، اتنا چاہتے تھے میرے ذوالنورین لقب ان کا اسی لیے، ایک نور بولے تو ایک بیٹی، دو نور بولے تو دو بیٹی، نور کہا ہے بیٹی کو رسول اللہ۔ اب آپ ہم لوگ زحمت سمجھتے تھے، نبی پاک نے دو بیٹی کی نور، خیر تیسری بیٹی کو تو اپنے جسم کا ٹکڑا ہی کہہ دیا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کیا کہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا تصور عطا فرمائے اور ہماری بیٹیوں کو بھی ویسی بیٹیاں کی طرح بنائے، ویسی بیٹیوں کے سائے تلے رکھے، وہ ان کے تصور کی طرح رکھے، اللہ پاک ان کے صدقے میں بخش دے۔ یہ عثمان غنی ہے، توجہ دیجیے، یہی آیت پاک تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پاک، اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھیے کہ مدینہ المنورہ میں ان کے خلاف ایک گروہ ہو گیا تھا جس گروہ کا نام ہے بلوائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ احد بار، ابھی تو شوال کا مہینہ ہے نا، تو یہ احد جنگ احد جو ہوئی تھی شوال ہی میں ہوئی ہے، بڑا پس منظر ہے، توجہ دیجیے۔ احد پہاڑ پر آقا علیہ السلام کھڑے ہیں، مدینہ المنورہ میں ہے یہ احد پہاڑ، حاجی لوگ گئے ہوں گے الحمدللہ، جہاں حضرت عبداللہ بن جہش، مصعب بن عمیر اور حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کے چچا، یہ تین صحابہ کرام کا روضہ پاک وہاں پر ہے۔ مصعب بن عمیر جو یہ تیسرے صحابی ہیں، سیم ٹو سیم رسول اللہ کی ظاہری شکل و صورت والے تھے، سبحان اللہ۔ ان کی جب شہادت ہوئی غزوہ احد میں تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ اب سب لوگ اتنا رونے لگے کہ سب آپس میں لڑنے لگے، 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ہی میں لڑ کر کے، کہ اب جب نبی رہے ہی نہیں تو آپ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جس کو بولتے ہیں ارے کیا کرنا یہ کرنا، اپنے ہی میں شہید ہونے لگے۔ خیر یہ مصعب بن عمیر بھی وہی ہے، عبداللہ بن جہش بھی وہی ہے، اور حضرت امیر حمزہ، تین صحابہ ہیں وہاں۔ تو خالی پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہ اتنے بڑے ایک دم تالے لگے ہوئے ہیں، اتنے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک بچائے۔ ہمارا کنیکشن محبت سے ہے الحمدللہ، محبت کسی تالے اور والے کو نہیں جانتا، دل کو چاہتا ہے الحمدللہ۔ ہاں خیر یہ تین صحابہ ہیں وہاں، یہ احد کا عظیم الشان مقام، اس پہاڑ پر رسول اعظم ہے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت عثمان بھی ہیں۔ توجہ دیجیے، جیسے ہی میرے آقا پہاڑ پر اپنا قدم رکھتے ہیں، تحرکت، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ میں زلزلے آ گئے، کب کبھی آ گئے، جب پہاڑ میں ہلنے لگا تو بخاری شریف کی ایک اور حدیث بتاؤں آپ کو، بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک پہاڑ کے نیچے سے کہتے ہیں، لوگوں جانتے ہو ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ آقا فرمان، توجہ دیجیے۔ اور بڑا جب کہتے آپ کو کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ سوچیے پانی پانی ہو جائیں گے کہ نہیں، سمجھ آٹومیٹک پانی پانی، آپ جو جس کی محبت آپ چاہتے ہو وہ خود کہہ دے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ پہاڑ سے جب کہا تھا تو پہاڑ تو ایسے ہی موم بن گیا ہوگا، نبی پاک کا جب قدم پڑا تو تاب نہ لا سکا پہاڑ، قدم ناز پاک کی برکت کی تاب نہ لا سکا اور ہلنے لگا، کانپنے لگا۔ تو نبی پاک نے اپنے پاؤں سے اس طرح، جس کو کہتے ہیں ٹھوکر ماری، اور اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، توجہ دیجیے۔ آقا فرماتے ہیں اے پہاڑ اسبت، ٹھہر جا، ثابت ہو جا، یا احد، اے پہاڑ ٹھہر جا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو زیادہ خوش ہے تو یہ بھی مت دیکھ کہ تیرے اوپر کون ہے، انما علیک نبی وصدیق وشہیدان، نبی پاک کی غیب کا بھی تصور کیجیے گا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ صدیق تو ڈائریکٹلی سمجھ میں آ گیا، ابوبکر صدیق، نبی بھی سمجھ میں آ گیا کہ محمد ہے، یہ دو شہید کون ہیں، نام تو لیا، یہ دو شہید وہی ہیں، ایک عمر ہے جن کو ابو لؤلؤ نے مطلب شہید کیا، اور یہ ایک عثمان ہے۔ تھوڑا سی اس کو تھوڑا سی پھیلا دو میں 2-3 منٹ کے لیے، توجہ دیجیے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، چشم عالم سے چھپے، تو ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، مجموعی طور پر 2.5 سال بولتے ہیں ان کی خلافت کے زمانے کو، مگر 2 سال آپ 2 سال میں کوئی شک نہیں، 2 سال تک خلافت فرمایا حضرت ابوبکر صدیق، نبی کے 2 سال بعد، توجہ دیجیے، پھر 2 سال
ہو گئے کتنے؟ پھر ان کے بعد عثمان غنی 12 سال تک خلافت فرمائے، کتنے ہو گئے؟ 24۔ پھر حضرت علی 6 سال تک خلافت فرمائے تو ہو گئے 30۔ نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا خلافت علی منہاج النبوہ 30، کہ خلافت نبوت کے طریقے پر 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، بس خلافت نہیں ہو سکتی۔ یہ سب جو داعش والے جو کر رہے ہیں نا، یہ سب بدماشی کر رہے ہیں، نبی پاک کے خلاف کر رہے ہیں، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب دہشت گرد ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی زاویے سے۔ کوئی خلافت آ ہی نہیں سکتی عالمی وجود میں۔ آج جو بھی آئے گی یا تو اطاعت آئے گی یا امارت آئے گی یا بادشاہت آئے گی، خلافت نہیں آ سکتی۔ خلافت صرف 30 سال تک نبی نے دائرہ متعین کر دیا تھا، یہ خلفائے راشدین کے حوالے سے۔ یہ تو بیچ میں بات آ گئی۔ ایک بات جو پوائنٹڈ ہے، نبی ظاہری طور پر ابھی بہت پر کھڑے ہیں، ابھی تشریف نہیں لے گئے ہیں، اس وقت نبی فرما رہے ہیں 24 سال کے بعد ہونے والے واقعے، کیونکہ نبی کے بعد 2 سال 10 سال پھر 12 سال، کل ملا کے 24 سال ہو گئے۔ 24 سال حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے، جب ان کے خلاف بحث شروع ہو گئی تو ان کے ماننے والے آ کر بولنے لگے، توجہ دیجیے گا اور دل لے کر کے بیٹھے، مزہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے چہیتے کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھیے آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں بلوائی، ایسا کیجئے کہ آپ دمشق چلے جائیں، ملک شام چلے جائیں۔ آپ نے جو جواب دیا تھا محمد کا سبحان، آپ نے کہا شہر رسول چھوڑ کر میں جانا نہیں چاہتا، جن کو جو کرنا ہے کر لیں، میں اپنے نبی کا شہر چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاؤں گا، جن کو جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ پہلا جواب تھا۔ سارے چاہنے والے زار و قطار ہو کر کے محبت میں گر گئے ان کے قدم میں۔ ان کے بعد کہا اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سب کو اجازت دیجیے کہ ہم لڑیں۔ تو اس کے بعد بھی محبت کا جواب سنیے، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی کے دیار کو خون سے رنگنا نہیں چاہتا، خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ دونوں صورت میں جواب بس نفی ہی کا تھا اور سب چپ ہو گئے، کوئی بھی نہیں۔ اب یہ بلوائی لوگ ان کے خلاف سازش کرتے کرتے ایک دن ان کو مکمل موقع مل گیا اور ان کو جو شہید کیا۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، توجہ دیجیے گا، پورے قرآن کی تلاوت کرتے 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 پہلے پارے کی اسی آیت کریمہ 138 پر آنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے بلوائیوں نے حملہ کیا، اور اس طرح حملہ کیا کہ جب آپ کو مطلب یہ کہ زخمی کیا گیا تو زخمی کا سب سے پہلا جو خون کا قطرہ تھا وہ اسی آیت کریمہ پر آ گیا۔ اگر محبت سے سن رہے ہو تو مزہ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھا آپ نے صبغت اللہ پر آ کر کے گرا، دھیان دے رہے ہیں آپ؟ ارے اور بھی کہیں گر سکتا تھا لیکن اسی پر گرا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نور نظر مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنے رنگ میں ان کو رنگ دیا تھا۔ یہ دیکھ لے پوری دنیا والے کہ خون عثمان صبغت اللہ ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ملی، اللہ کا رنگ ہے۔ یہ ان سے ریلیٹڈ بات تھی اس لیے میں نے پیش کر دیا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ سے زیادہ رنگ کے اعتبار سے حسین خوبصورت کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ خیر، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور صحابہ کرام کہتے تھے ہم اللہ ہی کی عبادت میں جھکے رہتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 138 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آگے دیکھیے، آیت نمبر 139، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے حبیب مکرم آپ ارشاد فرمائیے، اتحاجوننا، اے عرب کے یہودیو، کیا تم لڑنا چاہتے ہو، حجت کرنا چاہتے ہو فی اللہ، اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں تم ہم سے لڑنا چاہتے ہو، مناظرہ کرنا چاہتے ہو، لڑائی کرنا چاہتے ہو، حجت کرنا چاہتے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ تیرا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے، یہ تو خود کہتا ہے، تیری کتاب کہہ رہی ہے، تو لڑنا چاہتے ہو۔ خیر، تو شروع اسلام میں آنے والے جتنے بھی صحابہ کرام تھے اس وقت یہ موقع، ابتداء شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ کوئی زور زبردستی نہیں کرے۔ اب چھوٹی سی بات ہے کہ 7 سال کے جب بچے ہوں تو آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اس کو حکم دو نماز پڑھیں، اور 9-10 سال کے جب ہو جائے تو مارنے کا حکم ہے۔ تو تدریجاً جب بلندی پاتی ہے تب نا یہ حکم کا اسٹیٹس بدلتا ہے، توجہ دیجیے گا۔ تو ایسے ہی جب ابتدائی اسلام تھا تو زبردستی زور کرنے کا حکم نہیں تھا، ایسے ہی رسول پاک کو کہا گیا اے یہودیان عرب، اے کفاران مکہ، تم اس اللہ کے بارے میں لڑنا چاہتے ہو، وہ ربنا جو ہم سب کا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے۔ خیر، اللہ کے رسول کو کہا گیا کہہ دیجیے حبیب لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔
یہ آیت کریمہ دھیان دیجیے گا. اگر درس قرآن پورے سال کا اگر دماغ میں ہے آپ کے دھیان دیجیے تو کچھ آیتیں محکم ہیں, کچھ آیتیں متشابہ. محکم سے مسائل نکلتے, متشابہ پر ایمان رکھنا ہے. کچھ آیتیں منسوخ ہیں, کچھ آیتیں ناسخ ہیں. یہ سب پڑھ لیے ہیں آپ. پارہ نمبر 10 کی آیت کریمہ ہے, اے نبی جب پورا مطلب اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا مکمل ظہور ہو گیا, اچھے اچھے لوگ, پوری میجارٹی ہو گئی اسلام والوں کی اور ایک دم کثرت ہو گئی, تو آپ نے کہا کہ اب اعلان لوگوں کو توحید کی دعوت دیجیے اور آپ کسی بھی اعتبار سے کمپرومائز کا مسئلہ نہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ تو اپنا کر ہم اپنا کر. تو انہی آیتوں میں یہاں تک جو ابھی کہا میں نے, لڑنا چاہتے ہو جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے, یہاں تک کی آیت کریمہ محکم ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, یہ آیت کریمہ منسوخ. دیکھیں ایک ہی آیت میں ایک چیپٹر ایک حصہ محکم ہے اور دوسرا حصہ متشابہ ہے. اگر ترجمہ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے تو خالی ترجمہ نظر آئے گا آپ کو, اس میں ایک بھی نظر نہیں آئے گا یہ آیت محکم ہے, یہ آیت مفسر ہے, یہ آیت متشابہ ہے. اسی میں اصل گمراہی ہوتی ہے. شروع میں ہم نے کہہ دیا اللہ پاک آپ کو صحیح سوچ کے ساتھ ترجمہ قرآن کی توفیق نصیب فرمائے. توجہ دیجیے گا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, ہمارے لیے ہمارے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال. یہ حکم کب تک کے لیے تھا؟ ابتدائی اسلام کے لیے. اب یہ حکم نہیں ہے, آیت باقی ہے, حکم منسوخ ہے. آیت باقی ہے, حکم منسوخ ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ آیت قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی جو لاسٹ آیت کریمہ ہے, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, لَكُمْ دِينُكُمْ, تمہارا دین تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. یہ بھی اس وقت کہنے کے لیے جب یہ آیت نہیں اتری تھی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, ان لوگوں سے اب بلندی اسلام کے لیے جہاد کیجیے. چنانچہ رسول اللہ نے 10 جہاد فرمائے. سب 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا, فرسٹ میں بدر ہوا, پھر کیا کرنے ہوا دیکھیں 10 غزوے فرمائے. تو حکم جب یہ ہو گیا کہ آپ کافروں کے سامنے ماننے والے نہیں ہیں, پوری قد تبین الرشد من الغی, ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی کے بدلے میں, لہذا آپ بالاعلان آپ کیجیے. اب یہ نہیں کہیے کہ تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے. اب نہیں, تمہارا عمل تمہارے لیے ہمارا عمل ہمارے لیے. اب نہیں یہ, لیکن یہ کفاروں کے لیے, دھیان دیجیے گا. لیکن مسلمانوں کے لیے اب بھی یہ ہے کہ تمہارے اعمال کا ثواب تمہارے کو ملے گا, ہمارے اعمال کا ثواب ہمارے کو ملے گا. ہم دعا کریں تو ہم کو بھی ملتا, تم دعا کریں تو تمہارے کو ملتا. یہ مومنوں کے لیے ہو سکتا, کافروں کے لیے اب نہیں. خیر, وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, صحابہ کی شان دیکھیں. اللہ پاک ہم سب کو ایسا جذبہ عطا فرمائے. دھیان دیجیے, اللہ پاک فرماتا ہے نبی سے کہا گیا آپ کہیے, لیکن اس میں کفار کو جھنجھوڑا گیا اور اپنے غلاموں کو لے کر کے رسول فرماتے نحن لہو مخلصون. اللہ کہہ رہا ہے حبیب آپ کہیے اپنے صحابہ کو لے کر کے کہ اے صحابیوں, تمہیں ان کی ایذا آسانی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کے ساتھ ہم تمہیں اخلاص کا تاج پہنا رہے ہیں. ہم تمہیں اخلاص کا تاج پہنا رہے ہیں. تم سب کہو مل کر کے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں, اللہ کا بارہ. دھیان دیا آپ نے, اگر آپ کہیں کہ ہم نمازی ہیں, جب یہ آپ کا عمل ہوگا, قول ہوگا, پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں, لیکن رب کہہ دے کہ آپ نمازی ہیں تو کیا کہنا اس بات. تو ایسے ہی اللہ پاک حبیب کو کہا گیا, حبیب کو کہہ رہا ہے اے حبیب سارے غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر کہیے کہ اے غلاموں, اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مخلص بن گئے ہو, سبحان اللہ, اخلاص والے ہو, خلوص للہیت تیرے اندر ہے, یہ اللہ نے پرکھ لیا ہے. سبحان اللہ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, آیت نمبر 139. آگے دیکھیں, ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل. ہاں ایک تو یہ آیت ہوئی, پھر یہودیوں کو للکارا جا رہا ہے. ہم تقولون, یا اپنی زبان سے کہتے ہو, کہو گے, آؤ سامنے, ہمت ہے اس طرح سے للکار دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ حبیب کو کہہ رہا ہے. یا تم کہنا چاہتے ہو یا کہو گے, ہے ہمت کیا, ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام والاسباط, اور ان سب کی اولاد اور ان سب کی نسلیں, کانو ہودن و نصارا, کیا یہ سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. ہے ہمت کہنے کی, کہو گے ابراہیم کو, تم جو اپنی یہودیت پر ناز کرتے ہو اور مسلمانوں کو آ کر کہتے ہو ارے تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی آ کر کہتے ہو نصرانی ہو جاؤ, تہتدو, ہدایت پر ہوگے. یہ جو کان میں کہتے ہو, کانا اس کی کیوں بھائی, مذہب کا تعلق کامیابی سے ہے, جنت اور جہنم سے ہے نا. صحیح طور پر فالو کریں گے تو جنت, نہیں تو جہنم. تو پھر یہ کانا پھس کی کیوں؟ دنیا میں تو اس کے بدلے کا مسئلہ ہے نہیں, وہ تو آخرت سے تعلق رکھتا ہے. تو تمہارا مذہب یہودی اگر صحیح ہے تو بتائیے کس سے آیا ہے یہ مذہب. تمہارا مذہب نصرانی اگر صحیح ہے تو بتائیے کس سے آیا ہے یہ مذہب. سمجھ رہے نا. تو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, ان کی نسلیں, یہ سب یا تو یہودی ہیں یا نصرانی. جب تم یہودی اور نصرانی ہو تو ہی کوالٹی ہو, اور انہی سے نسلیں آئی ہیں. فرق
اللہ اسماعیل کی نسلوں سے، وہ ابراہیم ہی کی تو نسل ہے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ان کے بیٹے اسحاق، اسحاق کی نسلوں سے یہودیت، سمجھ رہے ہیں، اسحاق کی نسلوں سے یعقوب ہے، یوسف ہے، یہ سب ہے، توجہ دے رہے، موسیٰ ہے. خیر حضور علیہ السلام اسماعیل کی نسل. تو یہ بتاؤ ابراہیم کی نسل میں اسماعیل، اسحاق، یعقوب یہ سب آئے اور انہی سے سب چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بلیور جتنے بھی ہیں سب انہی کے ہیں. تو اب ان کے بارے میں تم بتا دو یا تو یہ یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے. ہے ہمت کہنے کی؟ نہیں. اللہ پاک خود کہہ رہا ہے. تم کیا کہہ سکتے؟ کتاب میری اور میری کتاب کا تیرے کو زیادہ نالج ہوگا، یہ کیسا؟ کتاب میری ہے، اللہ پاک کہوا رہا ہے حبیب سے، عنوان کتنا ٹھوس ہوگا حبیب سے کہا. قل حبیب مکرم کہیے، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے یا اللہ زیادہ جانتا؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودی کیوں ولا نصرانی. ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، تم جھوٹے. اور اللہ جب کہہ رہا ہے اور اللہ تم سے زیادہ جانتا، اللہ پاک خود کہہ رہا ہے، کہہ دیجئے کہ انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. سب کا مطلب یہ ہے کہ تم نہیں جانتے، کیوں کہ تمہارے جاننے کا ران اللہ کی عطا پر ہے. اللہ اگر عطا ہی نہ کرے کتاب تو تم جان ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب اللہ تم سے زیادہ جانتا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نہ نصرانی تھے نہ یہودی، تو تم نصرانیت اور یہودیت پر رہ کر کے ابراہیم کو اپنا سمجھ رہے ہو. یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اگر تم ابراہیم کو فالو کرتے ہو تو نہ یہودی بھی مت بنو، کیونکہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے. اور نصرانیت کو فالو کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے فالو کرنے کی بات مت کرو، یہ جھوٹے ہو. اللہ پاک آگے فرما رہا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی، اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی شہادت کو چھپا لے. کتم معنی چھپانا. اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی شہادت کو چھپا لے. شہادت آئی تھی نا کہ ابراہیم نہ نصرانی ہے اور نہ ہی عیسائی، نہ عیسائی ہے نہ یہودی ہے. یہ شہادت، اور اس نے چھپا لیا، سب چھپا لیا. نہیں نہیں نہیں، ابراہیم یہ تھے سب چھپا لیا. کس کو چھپایا؟ اللہ کی باتوں کو چھپایا. ارے اللہ پاک تمہارے اس کو بھی جانتا جو جس کو تم نہیں جانتے. پر ہمارے اندر کتنے رگا ہیں جانتے نہیں جانتے. اور وہ اللہ پاک ایک ایک رگ کو جانتا، کیا کب کتنا کس طرح چلتا، وہ ایک ایک رگ کو جانتا. کیسے اللہ پاک بس علیم بذات الصدور ہے، ہم ایمان رکھ سکتے ہیں اور اس پر ڈسکس نہیں کر سکتے. اللہ پاک ہم سب کو بخشش عطا فرمائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے یہودیان عرب، اب وارننگ سن لو، جو تم کر رہے ہو اللہ پاک اس سے غافل نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے کرتوتوں سے اللہ غافل نہیں، بے خبر نہیں ہے. اتنی وارننگ کے بعد سب چپ ہو گئے، سب چپ ہو گئے، ٹھنڈے تھوڑے دن کے لیے پڑ گئے. پھر وہ اٹھے، نہیں وہ جو گزرے ہیں نا، وہ گزرے ہیں، وہ ایسے تھے ویسے تھے، گاہے بگاہے اٹھتے رہتے گاہے بگاہے. اللہ پاک آخری میں بھی وہی آیت جو پیچھے ایک آیت گزر چکی ہے وہی آیت فرما رہا ہے. آیت نمبر 141، تلک امۃ قد خلت. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسلیں، یہ سب ایک گروہ تھے، امت مسلمہ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، اپنی عظمتوں کے اعتبار سے یہ امت تھی. قد خلت، تشریف لے گئی، یہ گزر چکی ہے. کیا ان کو لے کر بیٹھے ہو؟ پرزینٹلی نبی پر ایمان لانا واجب ہے اور فرض ہے. جو پرزینٹ ہے نبی یا رسول، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ کسی کی توحید قبول نہیں ہو. رسول اور نبی کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ توحید کے طریق ہے. چنانچہ قرآن پاک میں داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اللہ کا یہ اذن ہو گیا ہے کہ اللہ تک دعوت دینے والے جو کام کریں گے وہ نبی کریں گے. تو داعی الی اللہ یہ نبی کی شان ہے. تو نبی دعوت دیں گے اور اس دعوت پر لبیک کہو گے تب جا کر کے اللہ تک پہنچو گے. اور آپ اب محمد آ چکے ہیں، اب ابراہیم کو کہہ لا رہے ہو سامنے، اور لا بھی رہے ہو تو صحیح انٹروڈکشن نہیں کرا رہے، ان کو یہودی کہہ کے لا رہے ہو. لا بھی رہے ہو تو عیسائی کہہ کے لا رہے ہو. یہ بڑی بیوقوفی. ایک تو لانا ہی نہیں کیونکہ محمد آ چکے ہیں، پہلی بات. اور دوسرے اگر لائے بھی ہو تو صحیح انٹروڈکشن کراؤ، اور کرا ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر صحیح کراؤ گے تو محمد کی بارگاہ میں خود ابراہیم نے بھیجا، خود ابراہیم نے بھیجا، ماننا ہی پڑے گا. لہذا ہر زاویے سے تم جھوٹے ہو. پھر بھی اگر نہیں مانتے تو سنو، تلک امۃ قد خلت، وہ گزر چکے ہیں، لہا ما کسبت، ان نفوس قدسیہ کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کما لیا. منصب نبوت کو سمجھا اور نبوت کا پیغام جو رسالت کا پیغام تھا ان سب نے دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو لینا تھا وہ لے لیے، کامیاب ہو گئے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور سن لو تم لوگ بھی جو کما رہے ہو اس کا بھی تمہیں ملنے والا ہے. لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ملنے والا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
किताब है उसी में बता दो कि तुमको जिम्मेदारी दी गई हो कि कान में जाकर बोलो कि यहूदी बन जाओ, कान में जाकर बोलो नसरानी बन जाओ। तो वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून, तुमसे सवाल नहीं होगा उन चीजों के बारे में जो चीज लोग कर रहे हैं, लोगों के अमाल और उनके करतूतों के बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा। ये 12 नंबर 1 आज तकमील को पहुंची। अल्लाह से दुआ है कि सारा दर्स अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। बस थोड़ा 5-6 मिनट का वक्फा है, अगर वाकई सवाल है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हम दुआ करें। देखना नहीं कोई बुक से नहीं देखना, तो उठे गया ऐसा नहीं। माशाअल्लाह ये खुर्शीद थे, उनके पास उनके खलीफा आए, रात में क़याम करे, रात में चिंता खाल होगा, सुबह में गुस्ल देने के वास्ते पूरे मुरीदा वगैरह आ गए, गुस्ल दे दिए, तो मैयत को धूल बंधे, कुर्ता पहनाए और वैसे सदरी एक हाथ में गया एक हाथ में ले गए, तो वैसे छोड़ दिए, शमला बंधेगा, शमला भी मिला। शरई ऐसा क्या है? माशाअल्लाह, अच्छी बात, बहुत अच्छा मसला है। खैर सुन्नत तो सबसे बड़ी चीज़ है कफन बांधना। कफन के अलावा बुजुर्गान दीन और साहिबान तकवा के लिए हुक्म है कि उन्हें अमामा या एक्स्ट्रा बरकत की चीज़ें पहना सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कफन। कफन के अलावा ही कोई चीज़ पहना सकते हैं, कफन को छोड़ करके सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। कफन को छोड़ करके चाहे वो कितने बड़े भी हो, जो कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कफन फरमाया कफिनु मौताकुम बिसियाबि सियाबिकुम कमकाल, यानी अपने सफ़ेद कपड़ों के जरिए से अपने मुर्दों को कफन करो, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इसलिए कफन अगर वो पहनी हुई चीज़ कफन की शक्ल में है तो ठीक है, और ये कुर्ते पायजामे जो बोल रहे हैं इसको कफन नहीं कहते, चाहे कोई भी हो, हम हो या कोई हो, कोई पीर हो। अल्लाह के रसूल की सुन्नत से बढ़कर के पीर बनता ही है रसूल की सुन्नत पर अमल करके। कोई पीर या कोई मतलब मुर्शिद हो ही नहीं सकता फैजान सुन्नत के बगैर। जो वो बल्कि वो तो वसीयत करते हैं अपने मुरीदों को कि सुनो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, रसूलुल्लाह की सुन्नत को मजबूती से थामे रखना, यही मेरा पैगाम। ये तो वसीयत होती है उनकी, तो वो खुद वसीयत करेंगे और खुद वसीयत पर अमल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जिन लोगों ने ऐसा किया है वो शरीयत के खिलाफ किया है और बचना चाहिए। ये शरई अहकाम यही है कि कफन पहले दें। कफन के अलावा बुजुर्गों को अमामा दे सकते हैं, जैसे आप सुरमा पहनाते हैं, उनका तीलो मान के खुश दे सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, मुनकर नकीर तशरीफ लाने वाले हैं, बड़े अच्छे से ईमान वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन के साथ आप जाइए, साफ सफाई सब ठीक है। तो जो अरबाब तकवा हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, इससे मतलब मुस्तस्ना है, उनको आप दे सकते हैं अच्छी चीज़ें, जुब्बा दीजिए या जो भी दीजिए, मगर अच्छी दीजिए। उनको इसलिए मत दीजिए कि लोग अच्छा कहना, इसलिए दीजिए कि रसूल अच्छा कहना। ऐसा रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले दिखना कि हाँ ये माशाअल्लाह दीन की मुत्तकी तकवा है, इस हमारे पीर अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी उम्मतुल मुहक्किकीन हज़रत मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र का जब इंतकाल हो तो उनको अमामा बांधने के देखा, इसलिए वो ये बुजुर्गों के साथ खास है, मगर किसके बाद? कफन के बाद। लगता है हाथ उठ गया है, दुआ के आज सवाल कुछ नहीं, ठीक है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको शरीयत पर चलने की मुकम्मल तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह जो बातें हुई हैं मौला अपने हबीब पाक के सब पे कबूल फरमा, इसमें जो लफ्ज़ बताई हुई हो मौला हबीब पाक के वसीले से माफ़ फरमा, हम सबको इसका अजर अता फरमा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम सबके औलाद को अता फरमा, हम सबकी बहू बेटियों को अता फरमा, हम सबके घरवार को अता फरमा, हम सब पर रहमत की बारिश हमेशा के लिए नाज़िल फरमा मौला। जो भी औलाद है उनके लिए सालेह औलाद अता फरमा मौला, जो औलाद से खुश नहीं है मौला वालिदैन को औलाद से खुशी अता फरमा मौला, नेक और सालेह बना दे मौला, वालिदैन को इज्जत व वक़ार की ज़िंदगी अता फरमा मौला, दुनिया में जब तक इज्जत व आबरू के साथ रख मौला। बाद मुर्दन नबी की ज़ियारत के वसीले से सवालात कब्र को आसान कर देना, बरज़ख़ी दुनिया को आरास्ता कर देना, हश्र के हौलनाकियों से बचा लेना मौला, जन्नत के उसूल तक की तमाम राहों को हम सबके लिए आसान कर दे मौला। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या महमूदना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या